ایک اور پرابلم جو ہمارے معاشرے میں آج بگاڑ کا بہت بڑا سبب بن گیا ہے، خاص طور سے اس انٹرنیٹ کے زمانے میں، اور وہ ہے اپنی برے کاموں کے بارے میں لوگوں کو بتانا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن، میری پوری امت کو معاف کیا جائے گا، الا المجاہرین، لیکن مجاہرین کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ مجاہرین کون ہیں؟ جو گناہ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عمل، اپنے گناہوں کو بتانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی کام کرتا ہے، ثم يصبح وقد ستر اللہ علیہ، صبح ہوتی ہے اللہ نے اس کے گناہ کو چھپایا ہوا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے اے فلان عملت باریہۃ کذا و کذا، اے فلاں معلوم ہے کل رات کو میں نے یہ کام کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے اس کے گناہ کو چھپایا ہوا تھا، اس نے اپنے اللہ کے پردے کو فاش کر دیا، اللہ نے جو پردے سے چھپایا ہوا تھا اس پردے کو ہٹا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب سب لوگ معاف ہو سکتے، یہ آدمی معاف نہیں ہوگا، سب لوگ معاف ہو سکتے، یہ نہیں معاف ہوگا۔ کیا کیا اس نے؟ ایک تو گناہ کیا، اور گناہ کر کے دوسروں کو ڈکلیئر کیا۔ دوسروں کو اگر اپنے گناہ کے بارے میں ہم بتا دیں تو وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ کیسے نہیں معاف ہوگا؟ یہ زبان کی وجہ سے، زبان نے اسے پرابلم میں ڈال دی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنیں، اپنے گناہوں کو چھپانا چاہیے، دوسروں کے گناہوں کو بھی چھپانا چاہیے، ہم نے پہلے دیکھ چکے ہیں یہ، اپنے گناہوں کو بھی چھپا دینا چاہیے، پردہ ڈال دینا چاہیے اس پہ، اس کو ڈکلیئر ہونے نہیں دینا چاہیے۔ اگر ڈکلیئر کر لیے تو کل قیامت کے دن دیکھیں گے کہ یہ گناہ کا پورا کے پورا بوجھ اٹھاؤں گے تم برابر سے، اور اسے ڈکلیئر کرنے کا بوجھ بھی اٹھاؤں گے، معاف نہیں ہونے والا یہ گناہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے گناہوں کی کہانیاں لکھ لکھ کر ڈال دیتے ہیں جگہ جگہ پر، اللہ اکبر، یہ کیا بات ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں اور بگاڑ آ جاتا ہے۔ جب گناہوں کی کہانیاں، افسانے وغیرہ جب آنے لگتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ انکریج ہوتے ہیں۔ جب کوئی پڑھ رہا ہے، جب کوئی جانتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست کو بتاتا ہے معلوم ہے میں نے کل پکچر دیکھی تھی، پکچر دیکھی، گناہ کا کام ہے، اعوذ باللہ، یہ ایک گناہ ہے، اور گناہ بھی کئی ٹائپ کے گناہ ہیں۔ آپ میرا لیکچر جو ٹی وی اور موویز کے اوپر ہے وہ دیکھیے، اس میں اس کے متعلق کئی ساری باتیں آپ کو مل جائے گی۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، یہ گناہ ہے، اب یہ گناہ کر کے دوسرے کو بتا بھی رہا ہے، اب وہ دوسرا آدمی بولتا ہے ہاں میرا بھی دل ہو رہا ہے وہ دیکھنے کا۔ پرابلم ہے، یہ گناہ ملٹی پلائی ہوتا جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب یہ گناہ معاف نہیں ہوگا اس کا، کیونکہ اس نے ڈکلیئر کر دیا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ دوسرے مذہبوں میں کنفیشن کا سسٹم ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک انسان کوئی غلط کام کیا نا، تو جا کر کے پادری کو بتائے گا کہ فادر میں نے غلط کام کیا، پھر فادر کہے گا کہ جو پاور مجھ میں دیا گیا ہے میں اس پاور سے تمہیں معاف کرتا ہوں، کنفیشن سے وہ معافی دے رہا ہے۔ اس کے اندر اسلام نے پہلے تو یہ کہا کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، گناہ کو چھپا دو، کسی کو نہیں بتانا، عالم صاحب کو بھی نہیں بتانا، وہ بھی انسان ہے نا، ان کا بھی دل چاہ سکتا ہے غلط چیز کے لیے، اس لیے ان کو بھی مت بتانا، چھپا دو، خوشی سے بھی مت بتاؤ، غم سے بھی مت بتاؤ، چھپا دو گناہ کو۔ کنفیشن کا سسٹم ہے ہی نہیں اسلام میں۔ اور کیا کرنا ہے؟ وہ عالم صاحب معاف بھی نہیں کر سکتے ہیں، معاف کرنے والا ایک رب ہے، اس کو معلوم ہے کیا کیے، اس سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے، وہ تو جانتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک بہت اہم چیز ہے کہ ایک بندہ اپنے رب سے معافی مانگے، یہاں تک کہ علمی طور پر بھی کسی سے معلوم کرنا ہے نا کہ ایسا ایسا ہوگا تو کیا کرنا ہے، تو اس کے اندر ایسا سوال پوچھنا چاہیے فرضی کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو کیا کرنا چاہیے، اس طرح سے پوچھ کر اپنے گناہ کو چھپا دینا چاہیے۔ تو اسلام نے یہی چیز کی تعلیم دی ہے، اور یہی چیز خیر ہے، بھلائیاں ہیں۔